اتنا بڑا گناہ پڑتا ہے کہ ہم تو حیا والے خاندان تھے، غیرت والے خاندان تھے، عزت والے خاندان تھے، شرم والے خاندان تھے، ہمارے ہاں تو کبھی اس طرح کی محفل کا سوچا بھی نہیں گیا تھا، اور اگر کسی خاندان کے اندر جن کے بزرگ حاجی صاحب تھے، جن کے بزرگ نمازی تھے، جن کے بزرگ نیک تھے، جن کے بزرگ صالح تھے، جن کے بزرگ عبادت گزار تھے، جن کے بزرگ تقوی والے تھے، اور اب ان کی نسلوں نے بے حیائی اگر یہ شروع کر دی ہے تو یاد رکھیے یہ نسلیں جنہوں نے اس بے حیائی کی بنیاد رکھی ہے، جب قبروں میں چلی جائیں گی اور ان کے پوتے اور ان کے نواسے اور نواسیاں اسی طرح کی بے حیائی کی محفلیں جماتی رہیں گی تو ان کی قبروں میں ان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ ثواب کما لو جتنا کمانا ہے۔ یہ بے حیائی کا ثواب جو بڑے شوق سے بعض لوگ کرنا چاہتے ہیں، یہ وبال اس پہ ہوگا جس کی نسل میں پہلے یہ نہیں تھا اور اس نے یہ کام شروع کیا، تو جب تک اس کے خاندان میں ہوتا رہا ہے، جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے ایسے سیئہ جاریہ بھی ہوتی ہے، گناہ جاری بھی ہوتا ہے، جس کا گناہ جاری رہتا ہے کیونکہ بنیاد اس فیملی نے رکھی یا فلاں شخص نے رکھی یا فلاں شخص نے رکھی، تو جس خاندان کے اندر پہلی یہ بنیاد رکھنے والا شخص ہے اس نے حیا کے جنازے اٹھائے ہیں، اور اس کے نام اعمال میں یہ گناہ مسلسل لکھا جاتا رہے گا۔